اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الرحمان لیگل کنسلٹنٹ میں ہم آپ کو ویلکم کرتے ہیں۔ آج ہم آپ کے ساتھ CPC سیول پروسیجر کوڈ کا نہایت اہم ٹاپک انٹرم انجیکشن، ٹیمپریری انجیکشن کسے کہتے ہیں وہ شیئر کرنے جا رہے ہیں۔ تو انٹرم انجیکشن سے قبل میں آپ کو انجیکشن کے متعلق بتاتا ہوں کہ انجیکشن کین بی اسٹیٹڈ دیٹ آرڈر آف کوڈ which is for the litigant and which refers to do any particular act or which is for restraining to do any act، کہ مطلب عدالت کا ایسا آرڈر جو لیٹیگنٹ کے لیے ہوتا ہے اور اس حوالے سے ہوتا ہے کہ پارٹیز نے، لیٹیگنٹ نے کسی خاص فعل کو کرنا ہے، یا اس لیے ہوتا ہے کہ کسی خاص فعل کو کرنے کے لیے ممانعت ہوتی ہے، تو اسے کہتے ہیں انجیکشن۔ ٹیمپریری انجیکشن جو سی ہے وہ ایسی انجیکشن ہے جو اسپیسیفائڈ ٹائم کے لیے ہوتی ہے۔ ٹیمپریری انجیکشن عارضی انجیکشن ہوتی ہے۔ اس کے بعد ٹیمپریری انجیکشن کے جو سے 3 اہم انگریڈینٹس ہیں وہ میں اب آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں کہ کون سے 3 ایسے انگریڈینٹس ہیں جن کے تحت انٹرم انجیکشن کین بی گرانٹڈ۔ تو سب سے پہلے جو ہمارے پاس انگریڈینٹ موجود ہے وہ یہ ہے کہ دیر شوڈ بی پریما فشائی کیس، کہ باطل نظر مقدمہ ہونا چاہیے، پریما فشائی گڈ آرگویبل کیس ہونا چاہیے، تو اس صورت میں انٹرم انجیکشن کو گرانٹ ہمیں کر سکتی ہے۔ سیکنڈلی ہمارے پاس جو سا ہے ایسا انگریڈینٹ ہونا چاہیے جس کے تحت ہمیں irreparable loss ہو، ناقابل تلافی نقصان ہو۔ اگر ہمیں ناقابل تلافی نقصان ہوگا، نقصان کا اندیشہ ہوگا، تو اس صورت میں کورٹ ہمیں انٹرم انجیکشن کین بی گرانٹ۔ اب تھرڈلی ہمارے پاس پیرامیٹر جو سا ہے وہ یہ ہے کہ بیلنس آف کنوینئنس، توازن سہولت و آسائش، وہ that should be in favor of litigant، کہ ایپلیکینٹ کی فیور میں توازن سہولت و آسائش ہونا ضروری ہے۔ اس کے بعد میں آپ بتانے جا رہا ہوں پروسیجر فار ایشوئنس آف انٹرم انجیکشن۔ انٹرم انجیکشن کی ایشوئنس کا جو پروسیجر ہے وہ میں اب آپ کو بتانے جا رہا ہوں۔ تو اس میں سب سے پہلے جو پروسیجر ہے، پروسیجر میں سب سے پہلا جو سٹیپ ہے وہ یہ ہے، جو ضابطہ ہے، جو پروسیجر ہے، اس کا پہلا سٹیپ یہ ہے کہ دیر شوڈ بی اے سوٹ اور ایپلیکیشن فار انٹرم اور ٹیمپریری انجیکشن، کہ انٹرم انجیکشن یا ٹیمپریری انجیکشن کے لیے کوئی ایپلیکیشن یا سوٹ فائل کرنا عدالت میں نہایت ضروری ہے۔ جو سیکنڈ پیرامیٹر ہے فور ایشوئنس آف انٹرم انجیکشن وہ یہ ہے سوٹ فار ریسٹریننگ آف ریپوٹیشن اور کنٹینیوسلی بریچ، ٹھیک ہے، کسی خاص فعل جو کہ متواتر ہو رہا ہو، مسلسل ہو رہا ہو، اس کی ریسٹریننگ کے لیے سوٹ فائل کرنا، اور اس سوٹ میں جو ہے عدالت وہ ہمیں انٹرم انجیکشن گرانٹ کر سکتی ہے۔ تو اس کے بعد جو تھرڈ پیرامیٹر ہے پروسیجر فار ایشوئنس آف ٹیمپریری انجیکشن وہ یہ ہے کہ سوٹ فائل ہو گیا، سوٹ فائل ہونے کے بعد نوٹس جاتا ہے، ایشوئنس آف نوٹس ٹو اپوزٹ پارٹی، اپوزٹ پارٹی کو نوٹس جائے گا۔ اس کے بعد نوٹس کے بعد جو ہے وہ اس نوٹس میں ایکسیپشن ہے کہ کن صورت میں نوٹس نہ بھیجا جائے اور انٹرم انجیکشن دے دیا جائے، نہیں تو قانون تو یہ کہتا ہے کہ ایشوئنس آف نوٹس جائے گا، اس کے بعد انٹرم انجیکشن گرانٹ ہوگی۔ لیکن ایکسیپشن جو سی ہے، استثناء ہے، وہ کون کون سی ہے؟ استثناء ہمارے پاس 2 ہے۔ when there will be sale of good تو نوٹس دینا ضروری نہیں ہے، and when there is case against government or government authority or corporation or government board تو اس صورت میں نوٹس کو بھیجنا ضروری نہیں ہے۔ اس کے بعد ہے ایشوئنس آف ٹیمپریری انجیکشن۔ ٹیمپریری انجیکشن کی ایشوئنس کے متعلق ہے، تو ایشوئنس آف ٹیمپریری انجیکشن 2 صورتوں میں ہوتا ہے۔ پہلی صورت یہ ہے کہ ان ایبسنس آف ڈیفینڈنٹ، ڈیفینڈنٹ کی ایبسنس میں
اور دوسری صورت یہ ہے کہ سیزنگ آف آرڈر آفٹر ہیئرنگ دی بوتھ پارٹیز، کہ دونوں پارٹیوں کے سننے کے بعد آرڈر کو سیز کر دینا، آرڈر کو ختم کر دینا۔ تو ان ایبسنس آف ڈیفینڈنٹ جو ہے وہ یہ ہے کہ ڈیفینڈنٹ جو سا ہے وہ اگر پیش نہیں ہوتا، اس کی غیر موجودگی میں اگر کوئی انٹرم ایجیکشن دے دیا جائے تو اس کی مدت 15 دن ہوتی ہے، لیکن یہ مدت میں توسیع ہو سکتی ہے، ایکسٹینشن ہو سکتی ہے۔ کن صورتوں میں ایکسٹینشن ہو سکتی ہے؟ وہ دو صورتوں میں ایکسٹینشن ہو سکتی ہے۔ پہلا تو یہ ہے کہ فیلئر ان سروس آف آرڈر، کہ انٹرم ایجیکشن کی آرڈر کی سروس میں فیلئر کی صورت میں، یہ فیلئر اگر ڈیفینڈنٹ کی طرف سے ہو تو اس صورت میں جو ہے انٹرم ایجیکشن کین بی ایکسٹینڈڈ۔ اور دوسرا یہ ہے کہ ڈیفینس فور انٹرم انجیکشن تھرو ڈیفینڈنٹ، کہ ڈیفینڈنٹ اپنے ڈیفینس کے لیے کوئی اپلیکیشن دے کہ وہ انٹرم انجیکشن کے ڈیفینس کرنا چاہتا ہے، اسے ٹائم دیا جائے تو اس صورت میں بھی ایکسٹینشن ہو سکتی ہے۔ دوسرا پوائنٹ جو آپ کو بتایا تھا سیزنگ آف آرڈر آفٹر ہیئرنگ دی بوتھ پارٹیز، تو عدالت جو سی ہے وہ دونوں پارٹیز کو، دونوں لیٹیگینٹس کو سماعت کرنے کے بعد جو سا آرڈر ہوتا ہے عدالت کا اسے ایکسٹینڈ کر سکتی ہے، اسے توسیع کر سکتی ہے، لیکن یہ ٹائم پیریڈ 6 ماہ تک ہوتا ہے۔ 6 ماہ سے زیادہ کا جو پروسیجر ہے وہ تھوڑا سا ڈیفر ہے، مختلف ہے۔ اس کے بعد جو میں آپ کو اس کے ساتھ ہی بتانے جا رہا ہوں، بہت اہم ٹاپک اس کے ساتھ بتانے جا رہا ہوں کہ گراؤنڈز فور ایشوئنس آف ٹیمپریری انجیکشن۔ ٹیمپریری انجیکشن کی ایشوئنس کے لیے جو گراؤنڈز ہیں وہ گراؤنڈز کون سے ہیں یا سرکمسٹانسز جو سے ہیں وہ کون سے ہیں؟ تو ٹوٹل ہمارے پاس 8 ایسے پیرامیٹر ہیں جن کو بیس بناتے ہوئے ٹیمپریری انجیکشن کین بی گرانٹ۔ تو فرسٹلی ہمارے پاس جو پیرامیٹر ہے گراؤنڈ ہے فور ایشوئنس آف ٹیمپریری انجیکشن، وہ ہے انپیریبل لاس، کہ اگر ہمیں ناقابل تلافی نقصان ہوگا تو انٹرم انجیکشن گرانٹ ہو سکتی ہے۔ اس کے بعد ہمارے پاس جو گراؤنڈ ہے انٹرم انجیکشن کی گرانٹیشن کے لیے وہ یہ ہے کہ بیلنس آف کنوینئنس، توازن سہولت و آسائش ہمارے حق میں ہونا ضروری ہے۔ اس کے بعد ہمارے پاس جو گراؤنڈ ہے وہ یہ ہے کہ پریما فشائلی کیس، کہ بعد نظر کیس ہماری فیور میں ہونا چاہیے، بعد نظر کیس گڈ آرگویبل ہونا چاہیے۔ اس کے بعد جو تھرڈلی ہمارے پاس پیرامیٹر ہے کہ سیل آف گڈ، when there will be threatened of sale of good یا there will be matter of sale of good، تو ہمیں جو سا ہے انٹرم انجیکشن گرانٹ ہو سکتی ہے۔ اس کے بعد جو ہمارے پاس جو پوائنٹ ہے وہ پیرامیٹر ہے وہ ہے when the case is against government authority اور گورنمنٹ برانچ اور گورنمنٹ کارپوریشن اور گورنمنٹ سرونٹ، تو اس صورت میں جب کوئی معاملہ ہوگا تو اس صورت میں بھی عدالت ہمیں انٹرم انجیکشن گرانٹ کر سکتی ہے۔ اس کے بعد جو ہمارے پاس نیکسٹ پیرامیٹر ہے وہ یہ ہے کہ ریموول اور ڈسپوزل آف پراپرٹی، کہ جب بھی کوئی معاملہ جائیداد کی ریموول یا ڈسپوزل کے حوالے سے ہوگا تو اس صورت میں بھی انٹرم انجیکشن ہمیں گرانٹ ہو سکتی ہے۔ اس کے بعد یہ جو نیکسٹ پیرامیٹر ہے وہ یہ ہے کہ ڈسپیوٹڈ پراپرٹی ان ڈینجر، کہ جس جائیداد متنازعہ کا ہم کلیم کر رہے ہیں وہ جائیداد متنازع خطرے میں ہو تو اس صورت میں بھی عدالت ہمیں انٹرم انجیکشن گرانٹ کر سکتی ہے۔ اور اس کے بعد جو ہمارے پاس لاسٹ پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ سوٹ فور ریسٹریننگ آف ریپوٹیشن اور کنٹینیوسلی بریچ، جب کوئی ایسا سوٹ فائل کیا جائے گا تو اس صورت میں بھی ہمیں انٹرم انجیکشن دی جا سکتی ہے۔ جی ہمارا آج کا ٹاپک ختم ہو گیا۔ اللہ حافظ، ٹیک کیئر۔